جی آج کے لیے ہم یہیں پر وقت ہو گیا مکمل، چونکہ وقت کی پابندی یہ اس کو میں انشاءاللہ العزیز جتنا مرضی ہم ٹاپک کو وقت پر کلاس ختم کرنا، یہ اس کلاس کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ آئیے آپ سوال کر لیجیے۔ اسلام پہنا ضروری ہے؟ اسلام پہنا ضروری ہے؟ ہاں جی یہ فرائض میں سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ خروج بالسنہ یہی ایک لفظ میں نے لکھا تھا یہاں پر، یہ دائیں طرف سلام پھیر کے جانا چاہیے۔ تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ فرائض کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک اہم جو چیز تھی وہ آج نہیں میں بیان کر سکا، وہ پھر ہم آئندہ کلاس میں اس کو رکھ لیتے ہیں۔ اور آج ہم تجوید کا سبق بھی نہیں پڑھ سکے، یہ بھی اہم چیزیں ہم نے پڑھی سیکھی ہیں۔ فرائض کی قرات کا ہم نے آج سیکھا ہے۔ آئندہ کلاس میں ہم سنتوں کی اور نوافل کی قرات سیکھیں گے اور وطروں کی قرات سیکھیں گے۔ وطروں کی قرات کا قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کلاس میں ہم یہ سیکھیں گے اکیلے نماز پڑھنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ اس کا مختصر بتاتا ہوں کیونکہ پچھلی کلاس میں سوال ہوا تھا، جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ نے خاموش رہنا، پھر قرآن مجید نہیں پڑھنا۔ جب آپ اکیلے نماز پڑھ لیں تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید پڑھنا، یہ طریقہ کار جو آپ سمجھیں۔ جماعت کے ساتھ نماز وہ صرف اونچی قرات والی نمازوں کا ہی حکم نہیں ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء ساری نمازوں کے لیے یہی حکم ہے۔ جب آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، خواہ امام اونچی آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے قرات کرے، مقتدی کا کام ہے وہ خاموش رہے گا۔ اب اس پر دلائل کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ اونچی آواز سے جب امام قرآن پڑھ رہا ہے تو اس وقت تو خاموش رہیں، لیکن اگر امام آہستہ آواز سے تلاوت کر رہا ہے اس وقت خاموش رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب آئندہ کلاس میں۔ ترتیب اگر یاد نہ رہے تو ہاں جی ترتیب اگر یاد نہ رہے کون سی ترتیب؟ جو صورت بعد میں پڑھی جاتی ہے، جب آپ صورت بلانی ہے جو سنت پڑھی ہوتی یاد نہیں رہتی تو دوسری مطلب اگر ان کی ترتیب یاد نہیں رہتی، جیسے نماز میں نے بتایا آپ کی ہو جائے گی لیکن وہ مکروہ ہوگی، ہے نا۔ پہلے ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن یہ ترتیب واجبات، اب میں وہ فقہی جملہ بول دیتا ہوں آپ کے سامنے، یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات نماز میں سے نہیں ہے، اس لیے نماز بغیر سجدہ صاحب کی ہو جاتی ہے ہماری، مکروہ ہے۔ کوئی نسخہ ترتیب یاد رکھنے کا صورت ہے؟ ہاں جی اس کی 5-7 صورتیں آپ اچھی یاد کر لیں۔ مثال کے طور پر علم ترى کیف یاد کی ہو تو اس کے ساتھ آپ ایلافی پڑھ سکتے ہیں، پہلے علم ترى کیف پڑھ لیں، دوسری رکعت میں آپ ایلافی پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے قل هو اللہ پہلی رکعت میں پڑھ لی تو آپ دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور الہاکم التکاثر یاد کر لیں، اس کے ساتھ سورۃ العصر، اس کے ساتھ ہی چھوٹی صورت ہے وہ بھی آپ دوسری رکعت میں پڑھیں، پہلی میں الہاکم التکاثر۔ یہ پتہ تو ہے مگر پھر بھی کبھی بھول جاتے ہیں، مطلب یاد نہیں رہتی کہ پہلے کون سی پڑھی ہے، پہلی رکعت۔ چلو آپ کو انشاءاللہ کلاس میں آپ آتے نہیں لگا انشاءاللہ یاد کروائیں گے، میرا تو یہی جذبہ ہے، آپ بھی اپنے جذبے کو سلامت رکھیں۔ آپ تو یہ اپنی سب لکھیں گے نا تو ہم کافی کر لیں گے، اس کے بعد کافی کر لیں گے۔ دونوں والا ہی پڑھ جائے دونوں رکعتوں میں تو صحیح نہیں ہے، ساری زندگی اب اسی پر تھوڑی رہنا ہے۔ نماز اگر آپ پڑھا رہے ہیں اس کا میں قصوروار نہیں ہوں، آپ کو ٹائم پڑھنے کی شکایت آپ نے مجھ سے نہیں کرنی، اپنے آپ سے کرنی ہے کہ کلاس 1 گھنٹہ تھی اور ٹائم اتنے منٹ پڑا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا الہ العالمین جتنے بھی حضرات مرد و خواتین اس کلاس میں شریک ہوئے، مولا سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب حاضرین کے مال و جان میں، ایمان و عزت میں، رزق میں بے بہا برکتیں پیدا فرما۔ یہ خدمت دین اور دین سیکھنے کا جو جذبہ ہے باری تعالیٰ اس میں استقامت عطا فرما، باری تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرما۔ اسی طرح جوگ در جوگ باری تعالیٰ اس دینی کلاس میں پابندی کے ساتھ ریگولر ہو کر باری تعالیٰ شریک ہونے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ باری تعالیٰ ہم سب کو زندگی میں بار بار بیت اللہ شریف کی زیارت اور گنبد خضرا کی حاضری عطا فرما، حج و عمرے کی سعادت عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باری تعالیٰ مقروضوں کو بار قرض سے نجات عطا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا۔ جو کچھ ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں مولا اس سے محفوظ فرما۔ اللهم انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا
وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا